انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس عظیم الشان دن میں ماہ ربیع النور شریف کی محبتوں کے جھرمٹ میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری ساجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سامان بنائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمتوں، آپ کی شانوں، آپ کی رفعتوں اور ذکر کا موسم اور اس کے اندر ایک بہار سی آ چکی ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اتباع سنت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلی کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر ایمان کا حصہ بنا کر اپنی زندگی کو حسین سے حسین تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے اندر ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ کس معیار کے مطابق ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ ایک زاویے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے، کہیں آگے نہ چلی جائے۔ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، جنہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی اور اپنی آنکھوں کی تشنگی اور دلوں کی تشنگی کا سامان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کیا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر کیا۔ یقیناً انہوں نے جس انداز میں بھی حضور علیہ السلام سے محبت کی وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج صحابہ کرام کی محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی محبتوں کو انہی راستوں پر، انہی خطوط پر استوار کرنا ہے۔ آج جب اس مادیت زدہ دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں محبتوں کے شیشے جو ہیں وہ دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق و محبت کو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو اس ڈگر سے، محبت مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کو، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن کو زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی محبت کا درس دیا جائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ ابن تیمیہ نے خود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کوٹ کیا کہ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش، آقا کائنات کی محبتوں کا ذکر کرنا، تاجدار کون و مکان کی چاہتوں کا ذکر کرنا اور اس کا قیام کرنا
گویا کہ دین کو قائم کرنے کے برابر ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ دین کا ذکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات کریں تو کوئی کہہ دے کہ دین کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ دیوبند مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم دین نے خود لکھا کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام کرنا، آقا کی ذکر کا قیام کرنا، محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کا قیام کرنا گویا کہ دین کو قائم کرنے کے برابر ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے صحابہ کرام کی محبتوں کے مظاہر کو دیکھنا ہے اور انہی خطوط پر اپنی محبتوں کو استوار کرنا ہے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ صحابہ نے کس انداز میں محبت کی اور آج ہماری محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اور محور کیا ہے۔ تیسرا سپارہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں صرف اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ کے متحد امام محب الدین طبری نے تاریخ طبری کے اندر اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور کے اندر اور دور حاضر کے عظیم رائٹر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر نعیمی کے اندر اس آیت کے متحد لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم اللہ پاک کے بڑے قریبی ہیں، اللہ پاک کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک دن حضور تاجدار کائنات حرم مکی کے اندر حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اے قریش، تم ملت ابراہیم کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم ملت ابراہیم کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ ہم بتوں کی پوجا کر کے ہم اللہ کی محبت میں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کی پوجا کریں گے تو یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہمیں کسی نبی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آقا نے اعلان کیا کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نبی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کسی نبی کی بارگاہ میں کیوں جائیں، ہمارے بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور یہاں تک کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، واحباؤ، اور اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، جب ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا اعلان کیا تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایسی محبت بھاڑ میں جائے جو میرے حبیب کے راستے سے ہو کے نہ آئے۔ ہمیں ایسی محبت قبول نہیں ہے۔ اگر تم میرے محب بننا چاہتے ہو، اگر تم محب بن کر میں تمہیں اپنا محبوب تب بناؤں گا جب تمہاری محبت میرے حبیب کے در سے ہو کے آئے گی۔ اے حبیب آپ خود کہہ دیں، فاتبعونی،
اس کے لیے ضروری ہے تمہیں پہلے میرے راستے پہ آنا پڑے گا، میرے طریقہ نبوت کو اپنانا پڑے گا، میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا، کاروان محبت کو شہرائے مدینہ پہ چلانا پڑے گا۔ تمہیں میری بارگاہ میں قبولیت تب ملے گی جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ گے۔ اور حبیب یہ اعلان آپ خود فرما دیں، فاتبعونی، جنگلوں اور ریگستانوں کی خاک چھانتے پھرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں کبھی بھی محبوب نہیں بنائے گا۔ تحبون اللہ، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، میرے محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا تمہارا کام ہے۔ پھر میں تمہیں صرف محب نہیں، یحببکم اللہ، محب بھی بنا لوں گا بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ اے حبیب، آپ کی بارگاہ میں آنا شرط ہے۔ اگر کوئی آپ کے وسیلے کے بغیر، آپ کے واسطے کے بغیر میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، مجھے خالق و مالک ہونے کی قسم ہے، رب کائنات ہونے کی قسم ہے، میں اس کو اس وقت تک یہ عہدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ کی بارگاہ میں نہ آئے۔ آپ کی بارگاہ میں آئے گا تو صرف میں اسے اپنا محب نہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ آپ کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میرے راستے پہ چلو، میری سنت پہ چلو۔ تو گویا کہ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر سرسری سی توجہ انسان کر لے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی رفعت، انسان کی بلندی اور انسان کی پرواز کا جو دار و مدار ہے وہ سنت مصطفی میں ہے، آقا کائنات کی اتباع میں ہے، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنانے میں ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کا طریقہ نہیں اپناتا تو اللہ کا محب نہیں بن سکتا۔ جب طریقہ اپنا لیتا ہے محب بھی بن جاتا ہے، محبوب بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں اتباع رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہی ہے اور یہ واضح کر رہی ہے کہ رسول کائنات کی اتباع کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر کسی انسان کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اتباع کیا چیز ہے؟ علماء نے بڑی بڑی اس کی تعریفیں کی، ڈیفینیشن کی گئی۔ میں سادہ سی اگر بات سمجھاؤں تو کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے پیچھے چل پڑنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع یہ ہے جس چیز کا ہمیں تاجدار کائنات نے حکم دیا ہم وہ کام کر گزریں، جس چیز سے تاجدار کائنات نے ہمیں روکا ہم اس سے باز آ جائیں۔ آقا نے حکم دیا تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہم نماز پڑھ گزریں۔ تاجدار کائنات نے حکم دیا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دے لیں۔ تاجدار کائنات نے حکم دیا روزے رکھو، ہم روزے رکھ لیں۔ یہ فرائض میں شامل ہیں۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا بڑوں کا ادب و احترام کرو، ہم ادب اور احترام کریں۔ حضور نے فرمایا چھوٹوں سے شفقت کرو، ہم چھوٹوں سے شفقت کریں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تمہارے انداز تکلم سے یہ واضح ہونا چاہیے تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، اپنے انداز کے اندر مٹھاس پیدا کرو، ہم مٹھاس پیدا کر لیں۔ یہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ اور ان ساری عبادات کا محور اور مرکز اور انسان کی زندگی کا مقصد فقط محبت مصطفیٰ ہے۔ انسان اتباع اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق دل میں پیار ہو، محبت ہو۔ جس کے ساتھ محبت نہ ہو تو انسان اس کے لیے تو کھڑے ہو کے استقبال ہی نہیں کرتا۔ محبت جس کی دل میں ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اس کا ہر حکم اپنے لیے فرائض جاں سمجھتا ہے۔ تو ساری عبادات کا محور اور مرکز قلندر لاہوری علامہ اقبال نے اسی چیز کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا روح ایمان مغز قرآن جان دین، روح ایمان ایمان کی روح، مغز قرآن قرآن کا مغز، جان دین اور دین کی جان، ہست حب رحمت للعالمین۔ ان ساری چیزوں کا لب لباب اور نچوڑ اور ماخذ اور مرجع تاجدار کائنات کی محبت ہے۔ اگر آقا کائنات کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری کائنات کی عبادتوں کی اصل بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب محبت مصطفی نصیب ہوئی
تاجدار کائنات کا عشق نصیب ہوا تو پھر انہوں نے اس محبت کو کیسے زاویوں کے ساتھ پروان چڑھایا. جب آج ایک طرف صحابہ کرام کی محبت، دوسری طرف ہم اپنی محبتوں کا تقابل کرتے ہیں کہ کہاں صحابہ کرام کی محبتیں اور کہاں ہماری محبتیں، جب پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر حالات کا تغیر آ جائے، طوفان اٹھیں، غموں کے طوفان آ جائیں، تو صحابہ کرام کی محبت تو وہ تھی کہ تیروں کے سائے میں کھڑے ہو کر، آندھیوں سے ٹکرا کر، صحابہ کرام موت کی آغوش میں جا کر، موت کے منہ میں کھڑے ہو کر، ان کی زبانوں سے تو فقط نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی آوازیں دلربا بلند ہوتے تھے. لیکن آج ہماری محبت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایک سال نماز پڑھ لیں تو پھر کہتے ہیں کہ بڑی نمازیں ہو گئی، اب تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، بڑا کچھ ہو گیا. ایک سال تہجد پڑھ لیں تو کہتے ہیں بڑا کچھ، میں نے ساری زندگی تہجد پڑھ لی. آج ہماری محبتوں کا محور اور مرکز ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی ٹائم دینا شروع کر دیا. اتنے ٹائم کے لیے ہم تہجد بھی پڑھ لیا، اتنے ٹائم کے لیے ہم نے زکوٰۃ بھی دے لی، صدقات و خیرات بھی دے لیے، اتنے ٹائم کے لیے ہم نے زندگی بھر کے معاملات کو نمٹا لیا، اب کچھ دیر ریسٹ کر لیتے ہیں. نہیں گرامی قدر حضرات، اگر اپنی زندگی کو بقا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کامیاب کروانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو دائمی بنانا چاہتے ہیں، تو تاجدار کائنات کی شخصیت تو وہ شخصیت دلربا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ محبت مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے، اور وقت آخر ہو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی ہو تو بھی آخری سانس محبت مصطفیٰ میں نکلنا چاہیے. اور صحابہ کرام نے یہ واضح کر کے دکھایا، ان کی ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزری، اور وقت آخر تھا تو اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو مصطفیٰ کے نام پہ ہزاروں جانیں قربان کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ ابن ہشام کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے، اور اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر کوٹ کیا، الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی نے کوٹ کیا کہ تاجدار کائنات کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، اور جناب حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے. حضرت زید بن دسنہ کو مکہ المکرمہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے مکہ سے باہر لے کے آئے، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ننگی تلوار رکھ دی، اور جناب ابو سفیان نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے زید بن دسنہ، دیکھو ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، بات فقط اتنی ہے کہ تم نے اسے معبود بنا لیا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. میں تجھے اس خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جن کے نغمائے محبت کو تم مالا جپتا رہتا ہے، ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میں سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا. پورا ماحول تپش امیز ہے، ہر آنکھیں گھور رہی ہیں، دشمنی ہی دشمنی ہے، اپنا کوئی نہیں، سارے بیگانے ہیں. موت کے منہ میں کھڑے ہو کر ننگی تلوار گردن پہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے. جناب ابو سفیان نے پوچھا اے زید بن دسنہ، مر تو تم ویسے بھی جاؤ گے، لیکن جو سوال کر رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا. ابو سفیان نے سوال کیا اتحب ان محمدا الان عندنا مکانک تصیبہ شوکۃ تزیہ. اے زید بن دسنہ، مر تو تم نے ویسے بھی جانا ہے، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے جس سے تم ابھی گزر رہے ہو، اور ایک کیفیت وہ ہے جو تاجدار کائنات مدینہ میں براجمان ہیں. اگر معاملہ اس کے الٹ ہو جائے، اتحب ان محمدا الان مکانک الذی هو فیہ وانت فی اہلک. ایک کیفیت یہ ہے کہ تم ہماری گردن کے نیچے ہو،
اور دوسری کیفیت یہ تمہارے محبوب مدینہ کے اندر اپنے گھر کے اندر براجمان ہیں. اگر معاملہ اس کے الٹ ہو جائے، تم اپنے گھر کے اندر آرام سے تشریف فرما ہو اور تمہارے محبوب ہماری تلوار کے نیچے ہوں، بتا تجھے یہ کیفیت اچھی لگ رہی ہے یا وہ کیفیت اچھی لگتی؟ قربان جائیں وفا کے کوہ ہمالہ، وفا کے پے پر اور وفا کے محبتوں کے عالم کو لہراتے ہوئے حضرت زید بن دسنہ نے جو جواب دیا، آج ہمیں بھی اپنی محبتوں کو اسی شہراہ پہ چلانا ہے. حضرت زید بن دسنہ فرماتے ہیں، اے ابو سفیان، تو نے تو بڑی دور کی بات کر دی کہ تاجدار کائنات تمہارے نعوذ باللہ معاذ اللہ تلوار کے نیچے ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، تم کیا فیل کرو گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات کر دی. میرا نظریہ یہ ہے، میرے ایمان کی چاہت یہ ہے، میرے ایمان کا مرکز اور محور یہ ہے، واللہ احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فیہ تزیہ شوکۃ تزیہ وانا جالس فی مکانی. تم تو کہتے ہو تاجدار کائنات تمہاری تلوار کے سائے میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، اس وقت کیا محسوس کرو گے؟ تو حضرت زید بن دسنہ نے فرمایا، تم نے تو بڑی دور کی بات کر دی کہ تاجدار کائنات تمہاری تلوار کے سائے میں ہوں. نہیں، معاملہ یہ ہے اگر حضور اپنی جگہ پر براجمان رہیں اور تزیہ شوکۃ، اگر تاجدار کائنات کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہم غلامان مصطفیٰ تو وہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. اگر پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کر سکتے تو تمہاری تلواروں کے سائے میں دیکھنا کیسے گوارا کر لیں گے؟ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ تکلیف بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. تم نے تو بڑی دور کی بات کر دی. حضرت سیدنا زید بن دسنہ نے اس وقت جب موت کے منہ میں تھے، پورا ماحول تپش امیز تھا، سارے کافر ہی کافر تھے، تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح یہ پیغام دیا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، یہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو پھر بھی سستی ہے. اے ابو سفیان، تو کہتا ہے حضور ہماری تلواروں کے سائے میں ہوں. نا یہ نہیں ہو سکتا، ہماری محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی، ہماری چاہتوں کا مدار یہ نہیں ہے، ہماری الفتوں کا یہ مدار نہیں ہے، بلکہ ہم تو حضور علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. تو اس وقت ابو سفیان نے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت کہا، ما رأیت من الناس احد یحب اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدا. جناب ابو سفیان کہنے لگے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے، بڑے بڑے محب دیکھے، میں نے بڑے بڑے عاشق دیکھے، بڑے بڑے عاشقوں کے معشوق دیکھے، میں نے بڑے بڑے مطلوب دیکھے، بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے آج تک ایسے محب نہیں دیکھے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں. میں نے آج تک صحابہ کرام جیسے محبوب نہیں دیکھے، محب نہیں دیکھے، جس طرح اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں. تو سیدنا زید بن دسنہ نے اس تپش آمیز ماحول میں کہا، یہ تو ایک جان ہے، تم کہتے ہو حضور تلوار کے سائے میں آ جائیں، ہم تو کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری چاہتوں کا مرکز تو یہ ہے، اگر حضور کی غلامی میں یہ جان چلی جائے پھر بھی ہم افسوس کریں گے، کاش مولا ہمیں 1000 جانیں دیتا. یہ ایک جان حضور کے راستے میں قربان ہو گئی، اگر اللہ ہمیں 1000 جانیں بھی دیتا تو ہم ہر جان حضور کے راستے میں قربان کرتے تھے، اور قربان کر کے یہ کہتے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. یا رسول اللہ تیرے راستے میں ایک جان تو ہم نے قربان کر دی ہے، ایک جان نہیں بلکہ یا رسول اللہ ہماری چاہت تو یہ ہے کہ ہم پوری کائنات کو آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ ہماری چاہت تو یہ ہے کہ پوری کائنات بھی آپ کے قدموں میں قربان کر دیں،
تو بھی ہماری چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح یہ پیغام دیا امت مسلمہ کو، اگر حضور سے وفا کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ چاہتوں کا مدار حضور کو بنانا ہے، تو پھر اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عبادت کی اصل محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حضرت عاص تھا، آپ کی کنیت تھی ابو جندل، اور آپ کے والد کا نام تھا سہیل، اور یہ وہی سہیل تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ قریش مکہ کی طرف سے وکیل بن کے آیا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کے والد تورات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قدر محبت ہونی چاہیے۔ تورات کی تلاوت سہیل کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر۔ حضرت جناب ابو جندل نے تلاوت کرتے کرتے سنا باپ کی زبان سے، تورات کی تلاوت ہو رہی تھی تو لفظ محمد آیا، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد آیا تو لپک کر آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کے نام کو بوسہ دیا۔ حضرت سیدنا جناب ابو جندل نے جب باپ نے دیکھا کہ ہمارا دشمن اور اس کے نام کو بوسہ دیا جائے، باپ نے مارنا شروع کر دیا، دھکا دیا، تو حضرت ابو جندل نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر لپکے کہ حضور علیہ السلام کے نام کو بوسہ دوں، تو آپ کے والد نے بڑی جلدی سے تورات کا ایک پیج پلٹ دیا۔ خدا کی کرنی ایسی آئی، البدایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا، جب اس نے ورق پلٹا تو دوسرے صفحے پہ 2 مرتبہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ 7 مرتبہ اس نے ورق پلٹے، جب 7واں ورق پلٹا تو اس ورق پہ 7 مرتبہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب جناب ابو جندل باز نہ آئے تو باپ نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا، اور آپ کے بھائی کو بلا کے کہا اس کو لے جاؤ، یہ شاہانہ لباس اتار دو۔ بوریا کا لباس پہنا دیا گیا اور ایک کمرے کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا۔ آپ کے جو غلام اور نوکر تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو جندل، ایک نام کی خاطر اتنی بڑی عیش و آرام کی زندگی قربان کر دی ہے، کہاں شاہانہ لباس تھا اور کہاں یہ بوریا کا لباس، کہاں شاہانہ ٹھاٹھ باٹ اور کہاں قید و بند کی صعوبتیں، ایک نام کی خاطر اتنا بڑا سودا کر دیا۔ تو حضرت ابو جندل بقول تخیل شاعر کے یہ جواب آیا ہوگا، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو اپنے آقا کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کائنات کی چیزیں کیا ہیں، یہ عیش و عشرت کیا ہے، جو اس ایک نام کے اندر لذت اور آفرینی اللہ نے رکھ دی ہے وہ کسی کائنات کے اندر نہیں رکھی۔ الغرض روزانہ یہ معمول آپ کو قید کر دیا گیا، روزانہ آپ کا باپ اور آپ کا بھائی کمرے سے باہر نکالتے، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، کمر کے اندر زنجیر ڈلے ہوئے ہیں، روزانہ نکالتے ہیں، پورے محلے کا چکر لگواتے ہیں اور مارتے جاتے ہیں، پھر مار کے واپس لاتے ہیں۔ حضرت ابو جندل کو کئی سال قید و بند کی صعوبت میں رکھا۔ ایک دن تاجدار کائنات حرم مدنی میں رات کو سوئے، صبح اٹھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا۔ آقا قربان جائیں کون سا خواب دیکھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہم بیت اللہ شریف کا عمرہ کر رہے ہیں، 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور میں بھی ساتھ تھا؟ فرمایا ساتھ تھے۔ عمر آقا میں بھی ساتھ تھا؟ جی ساتھ تھے۔ عثمان، علی، بلال، سلمان؟ فرمایا سارے صحابہ ساتھ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تیاری کرو ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آقا کائنات نے عمرہ کی تیاری شروع کی، حتیٰ کہ مدینہ پاک کو رخصت کیا 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کی غرض سے۔ جب 292 یا 93 میل سفر کر لیا، مکہ المکرمہ کی مسافت صرف 7 میل رہ گئی تھی، میرے آقا نے فرمایا ارتحنو، صحابہ یہاں پہ رک جاؤ، اپنے کجابوں کو کھول دو، سواریوں کو بٹھا دو، یہاں پہ خیمے لگا دو۔ آقا اتنا سفر کر کے آئے، مکہ قریب ہے، جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، پھر وہاں پہ سانس نکال لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہیں پہ قیام کر لو۔
گویا کہ میرے آقا صرف عمرہ کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے عاشق صادق کو اپنا دیدار بھی کروانے آ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہیں پہ کجاوے کھول دو۔ خبر دوڑتے دوڑتے مکہ پہنچ گئی کہ مسلمانوں کے نبی تو مدینہ سے کوچ کر کے مکہ کے قریب آ چکے ہیں، عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو قریش مکہ نے اپنا ایک وکیل بنا کر ابو جندل کے والد ماجد جو بعد میں مسلمان ہوئے جناب سہیل کو وکیل بنا کر بھیج دیا، جاؤ حضور سے معاہدہ کر کے آؤ۔ حضرت سہیل جو بعد میں مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور افہام و تفہیم کے ساتھ صلح نامہ لکھا جانے لگا، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، صلح نامہ تحریر نہ ہو سکا، دوسرا دن گزر گیا، صلح نامہ تحریر نہ ہو سکا، تیسرا دن گزر گیا، صلح نامہ تحریر نہ ہو سکا، تیسرے دن صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی لکھو، تو حضرت علی نے فرمایا ما فعلا ھذا الی محمد الرسول اللہ، یہ خط لکھا جا رہا ہے، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ ہیں اور دوسری طرف قریش مکہ ہیں۔ تو سہیل نے اعتراض کر دیا ہم آپ کو تو رسول ہی نہیں مانتے، تو یہ کیسا معاہدہ ہے؟ یہاں پہ لکھے محمد بن عبداللہ، اگر ہم رسول مان لیتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، یہاں پہ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی جیسے کہتے ہیں کر دیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کا عالم بھی دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، آقا میں پوری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں، آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، یہ نام لکھ دیا گیا ہے آقا، اب قیامت آ سکتی ہے، اس نام کو نہیں مٹایا جا سکتا، میں علی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ انظروا الی آثیر محمد، ذرا صلح نامہ کو بھی دیکھتے رہو اور میرے آثیر کو بھی دیکھتے رہو جو میری زلفوں کا قیدی بن چکا ہے، اس کے آنے کو بھی دیکھو۔ ادھر سے حضرت ابو جندل کو جب 3 دن ہو گئے آپ کو مکان سے باہر نہ نکالا گیا تو آپ نے غلاموں سے پوچھا مجھے باہر کیوں نہیں نکالتے؟ جب باہر نکالتے تھے میرے جسم پر کوڑے پڑتے تھے تو آنکھوں کے سامنے حضور علیہ السلام کا جمال جہاں آ رہا تھا، ساری تکلیفیں بھول جاتا۔ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوئی، ذرا مجھے باہر تو نکالو۔ غلاموں نے کہا تمہارے والد اور تمہارے بھائی مکہ میں نہیں ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو نکالیں گے۔ پوچھا کہاں گئے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا جس نبی کی چاہت میں، جس نبی کی محبت میں تو نے یہ عالی شان زندگی گنوا دی ہے، جس ایک نام کی خاطر تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ مدینہ سے سفر کر کر مکہ کے 7 میل دور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو جندل نے جب یہ سنا کہ تاجدار کائنات میرے قریب آئے ہوئے ہیں اور میں حضور کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، علماء نے لکھا آپ نے چیخ ماری اور چھت پہ جا کے لگے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں صرف یہ بات چاہتا ہوں خدا کے لیے مجھے کھول دو، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، مجھے چھوڑ دو، میں نے حضور کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں ایک شرط پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے زنجیر نہیں کھولیں گے، بیڑیاں نہیں کھولیں گے، ہتھ کڑیاں نہیں کھولیں گے، یہ کھڑکی توڑ کر ہم تمہیں باہر پھینک دیں گے تاکہ ہم پر بھی ہاتھ نہ آئے۔ جناب ابو جندل کو کھڑکی توڑ کر باہر پھینک دیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، کمر کے اندر زنجیر بندھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے 7 میل کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ ادھر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ایک شرط یہ بھی لکھی جا رہی تھی، سہیل نے کہا یہ شرط ہماری مانے تو صلح نامہ ہوگا، اگر قریش کی جانب سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے یا کافر آپ کے پاس آ جائے تو یہ لازمی ہوگا کہ آپ واپس کر دیں گے، اگر کوئی مسلمان ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ شرط انہوں نے پیش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی شرط ہے، ہم یہ ہرگز نہیں مان سکتے۔
کیا ہمارا اللہ ایک نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا میں رسول ہوں۔ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا تمہارا دین بھی سچا ہے۔ آقا پھر جب ہمارا اللہ بھی سچا، ہمارے مصطفیٰ بھی سچے، ہمارا دین بھی سچا، ہمارا اسلام بھی سچا، ہم خود بھی سچے، پھر اس طرح دب کر ہم صلح کیوں کریں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر تم اپنی باتیں کرتے ہو، میں اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اگر ہم نے معاہدہ نہ کیا تو خانہ کعبہ کے اندر خون خرابہ ہوگا۔ میں مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر خون خرابہ ہو، یہ شرط لکھی جا چکی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جہاں معاہدے کو دیکھ رہے ہو ذرا ادھر بھی دیکھو، انظروا الی اسیر محمد، میرے اسیر کو بھی دیکھو۔ صحابہ کرام نے جب نگاہ اٹھائی دیکھا ایک دیوانہ سا آدمی ہے، پورا جسم لولہان ہے، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں اور کمر کے اندر زنجیر بندھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آ رہا ہے۔ جناب ابو بکر دوڑے، عمر فاروق دوڑے، جناب ابو جندل کو اٹھا کے لائے، مصطفیٰ کے سامنے رکھا۔ تاجدار کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر جناب ابو جندل کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر ماتھے کو بوسہ دیا۔ ادھر سے سہیل ابو جندل کے باپ نے کہا آقا معاہدہ ہو چکا ہے، ابو جندل کو واپس کر دیں، یہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ابو جندل نے عرض کی میرے مصطفیٰ کے صحابہ میں تکلیفیں برداشت کرتا رہا، کئی سال میں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، خدا را اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے سہیل ابھی تک ہمارا معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تک یہ بات چل رہی ہے، لہٰذا ابو جندل کو ہم تمہارے سپرد نہیں کریں گے۔ سہیل نے کہا اگر ابو جندل کو نہیں دینا تو معاہدہ ختم۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا ہے، ہم ابو جندل سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو جندل سے پوچھا گیا، میرے آقا نے جب پوچھا تو حضرت ابو جندل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ہے مشورہ، ایک ہے حکم، اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہ رہے ہیں تو یا رسول خدا میں کائنات عالم کے اندر ہر مشکل برداشت کر لوں گا، ہر مشقت برداشت کر لوں گا، ہر تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کی جدائی قبول نہیں کر سکتا۔ اب مشقتیں برداشت کر کے تھک چکا ہوں آقا، اب فراق کا معاملہ ختم کر دیں، وصال کا معاملہ ختم کر دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آقا یہ مشورہ ہے تو میرا یہ مشورہ ہے، اگر آرڈر دینا چاہتے ہیں آقا آپ آرڈر دیں، جہاں آپ کا حکم ہوگا ابو جندل اپنا خون پیش کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو جندل دیکھو معاہدہ ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا میرے شہزادے، میرے لخت جگر، میرے ساتھ محبت کرنے والے، تم نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ کا نبی تم سے وعدہ کر رہا ہوں چند دن مشقت کے اور برداشت کر لو، اللہ ضرور تمہارے لیے سامان پیدا کر دے گا۔ پھر جناب ابو جندل نے فرمایا اے ابا سہیل چلو میں واپس آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ واپس لے کے چلنے لگا تو آپ نے جھٹکا دیا اور کہا اے والد میری ہتھکڑیاں کھول دو، میرے زنجیر کھول دو، میرے پاؤں کی بیڑیاں کھول دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک میں تمہارا قیدی تھا، آج کے بعد میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، آج کے بعد میں حکم مصطفیٰ کا قیدی ہوں۔ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے میں مر تو جاؤں گا تمہاری قید سے نہیں نکلوں گا۔ جناب ابو جندل کو لے کے آپ کے والد جناب سہیل آنے لگے تو علماء نے لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا آپ جب محلے کے اندر داخل ہوئے تو محلہ کی خواتین اپنی چھتوں پر چڑھ کر جناب ابو جندل کو دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کے معاملات کو دیکھا کہ خون و خون ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، کمر کے اندر زنجیریں، تو وہاں سے انہوں نے آوازیں دی انظروا الی مجنون محمد، ذرا محمد کے مجنون کو تو دیکھو کس عالم میں آ رہا ہے۔ وہاں سے چھلانگیں لگا کر نیچے اتری اور جناب ابو جندل کے عشق اور محبت کو دیکھ کر آقا کائنات کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ 700 کے لگ بھگ خواتین جناب ابو جندل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، محلے میں ہے،
تو 700 خواتین نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر یہ آگے گیا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو جندل، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا بستی اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان نہ ہو جائے۔ جناب ابو جندل کو جب چھوڑا گیا تو آپ مدینہ طیبہ نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں مدینہ طیبہ گیا تو میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے تم نے ان کے پاس رہنا ہے، معاہدہ تو ہو چکا، میں نے آقا کے فرمان کو پورا کر دیا ہے، اب ان کے ساتھ لڑنا یہ میرا دینی تقاضا ہے، یہ میرا عملی تقاضا ہے۔ تو آپ جنگل میں چلے گئے۔ پھر بعد میں آقا کائنات نے ایک وقت آیا، جناب ابو جندل کو اپنے پاس بلا لیا، اور سیدنا عثمان غنی کے دور تک آپ زندہ رہے، سلامت رہے، جنگیں اور جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر شریک ہوتے رہے۔ یہ تھا جناب سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس انداز میں عشق کیا، اس انداز میں محبت کی۔ جناب زید بن دسنہ کا واقعہ، جناب ابو جندل کا واقعہ، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ محبت مصطفیٰ پوری کائنات کی اصل ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی ریاضت کو، اپنے مجاہدوں کو قبول کروانا چاہتے ہو، دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو سب کچھ قبول۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ ایمان کی روح قرآن کا مغز اور دین کی جان محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر آقا کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو عبادتیں منہ پر ماری جائیں گی، ریاضتیں منہ پر ماری جائیں گی۔ فرمایا ہمیں ایسی محبت، ایسی عبادت، ایسی ریاضت ہرگز قبول نہیں جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہو۔ اس لیے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، یہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو بھی سستی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبتوں کے تلاطم میں آقا کائنات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔